ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج جمعہ ہے اکتوبر کی 17 اور ربیع الثانی کے 24 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ لداخ میں 24 ستمبر کے بعد حالات مکمل طور پر معمول پر نہیں آئے ہیں۔ عوامی سطح پر غم و غصہ کی لہر برقرار ہے کیونکہ اس روز 4 بے گناہ افراد کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ درجنوں لوگ زخمی ہوئے اور متعدد نوجوانوں کو مختلف دفعات کے تحت جیلوں میں بند کر دیا گیا، جن میں معروف ماہر ماحولیات سونام وانچک بھی شامل ہیں۔ باتیں کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے کو چیئرمین الحاج اصغر علی کربلائی نے کرگل میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس کے دوران کہی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ KDA اور ایپیکس باڑی لیہ کی قیادت میں پورے لداخ میں سنیچر کو ایک پرامن خاموش احتجاج اور 3 گھنٹے کا بلیک آؤٹ کیا جائے گا۔ اصغر کربلائی نے کہا کہ یہ احتجاج ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہے جنہوں نے لداخ کے مستقبل کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور ان تمام زخمیوں و گرفتار شدہ نوجوانوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے طور پر منایا جائے گا۔ ان کے مطابق کرگل میں احتجاجی مارچ صبح 10 بجے سے چارہ روڈ سے شروع ہوگا، جو مرکزی بازار سے گزرتے ہوئے زینبیہ چوک تک پہنچے گا اور وہاں سے واپس لال چوک پر 5 منٹ کی خاموشی کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا۔ اسی طرح شام 6 بجے سے 9 بجے تک پورے لداخ میں مکمل بلیک آؤٹ کیا جائے گا، جس دوران گھروں، دکانوں اور دفاتر کی روشنیاں بھی بند رکھنے کی اپیل کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ ممکنہ حد تک اسٹریٹ لائٹ بند رکھنے کی بھی درخواست کی گئی ہے۔ KDA نے واضح کیا کہ احتجاج پرامن اور منظم انداز میں ہوگا۔ اس دوران سکول، ٹرانسپورٹ اور کاروباری سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری رہے گی۔ تاہم عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ کالی پٹیاں یا ماسک پہن کر شرکت کریں تاکہ اتحاد، غم اور یکجہتی کا مظاہرہ ہو سکے۔ مارچ میں شریک افراد پلے کارڈ اور بینر اٹھائیں گے جن پر لداخ کے عوامی مطالبات درج ہوں گے، جن میں سپریم کورٹ کے جج کی نگرانی میں 24 ستمبر کے واقعے کی آزادانہ تحقیقات، شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ معاوضہ اور سونام وانچک سمیت گرفتار نوجوانوں کی فوری رہائی قابل ذکر ہے۔ KDA کے مطابق تمام مذہبی، سماجی اور سیاسی تنظیمیں اس احتجاج میں بھرپور کردار ادا کرے گی، جسے لداخ کی تاریخ میں ایک اہم عوامی تحریک کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ اس سلسلے میں ایپیکس باڑی لیہ نے بھی جمعرات کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعلان کیا کہ لیہ میں بھی ہفتے کے روز خاموش اور پرامن احتجاجی ریلی نکالی جائے گی، اور عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ شام 6 بجے سے 9 بجے تک مکمل بلیک آؤٹ میں حصہ لیں۔ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے زیر اہتمام مسلح امام منجی میں خطبے کے دوران حجت الاسلام شیخ محمد حسین لطفی نے مومنین کو تقوی اور پرہیزگاری اپنانے کی تلقین کرتے ہوئے شادی بیاہ میں غیر ضروری اخراجات اور فضول رسومات کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے زور دیا کہ معاشرے میں سادگی کو فروغ دیا جائے اور شادیوں کو سادہ اور اسلامی اصولوں کے مطابق انجام دیا جائے۔ شیخ لطفی نے کہا کہ اگر لوگ شادیوں میں بے جا اخراجات سے پرہیز کریں اور وہ رقم غریبوں کے بچوں کی شادیاں یا ان کی تعلیم پر خرچ کریں تو یہ عمل نہ صرف دینی لحاظ سے باعث اجر ہوگا بلکہ سماجی لحاظ سے بھی معاشرتی انصاف کو فروغ دے گا۔ انہوں نے غزہ میں جنگ بندی کے باوجود جاری صہیونی مظالم اور فلسطینی عوام کی نسل کشی کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور عوام سے اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کو مسلسل جاری رکھنے کی اپیل کی۔ مزید برآں شیخ لطفی نے 24 ستمبر کے بعد لداخ کے بدلتے ہوئے حالات پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کرگل ڈیموکریٹک الائنس اور ایپیکس باڑی لیہ کی جانب سے ہفتے کے روز منعقد ہونے والے پرامن اور خاموش احتجاجی ریلی میں عوام سے بھرپور شرکت کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج لداخ کے عوامی حقوق کے تحفظ کے لیے ایک اجتماعی آواز ہے، لہذا سب کو اس میں شامل ہونا چاہیے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ شام 6 بجے سے رات 9 بجے تک
بلیک آؤٹ میں حصہ لیں اور بجلی بند رکھ کر یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔ شیخ لطفی نے اپنی تقریر میں لداخ پولیس کی منشیات کے خلاف جاری مہم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ دنوں میں پولیس نے منشیات کی ایک بڑی کھیپ ضبط کر کے مجرم کو گرفتار کیا ہے، جو قابل تعریف اقدام ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ منشیات کے خاتمے کے لیے پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ دوسری جانب جامعۃ العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر اہتمام جمعہ خطبے میں حجت الاسلام شیخ ابراہیم خلیلی نے بھی عوام سے ہفتے کے روز کرگل میں نکالی جانے والی خاموش اور پرامن احتجاجی ریلی میں شرکت کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج لداخ کے عوام کے بنیادی مطالبات کی حمایت میں ایک اجتماعی موقف ہے جس میں سب کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ شیخ خلیل نے مزید کہا کہ شام 6 بجے سے رات 9 بجے تک گھروں کی روشنیاں بند رکھ کر ایپیکس باڈی اور KDA کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کریں۔ کرگل میں آج کے خطبات میں جمعے کے دوران علماء کرام کا مجموعی پیغام یہی رہا کہ عوام دینی و سماجی بیداری کا مظاہرہ کریں، اسراف سے پرہیز کریں، فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی جاری رکھیں اور لداخ حقوق کے تحفظ کی جدوجہد میں متحد رہیں۔ لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر کویندر گپتا نے جمعرات کو لیہ میں LG سیکریٹریٹ میں ایک اعلیٰ سطحی سیکورٹی جائزہ اجلاس کی صدارت کی، جس میں خطے کی مجموعی امن و قانون کی صورتحال اور سیکورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اجلاس میں چیف سیکریٹری ڈاکٹر پون کوتوال، ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ڈاکٹر SD سنگھ جموال، DIG CRPF، ڈپٹی کمشنر لیہ، سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس لیہ، 79ویں بٹالین کے کمانڈنگ افسر اور دیگر اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ افسران نے لیفٹیننٹ گورنر کو لداخ کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ خطے میں مکمل امن و امان بحال ہو چکا ہے، اسکول، کالج، سرکاری دفاتر اور دیگر عوامی ادارے معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں، جبکہ تمام ضروری خدمات اور پبلک ٹرانسپورٹ بھی بحال ہو چکی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے اجلاس کو بتایا کہ بھارتیہ ناگرک سرکشا BNSS کی دفعہ 163 سمیت تمام پابندیاں باضابطہ طور پر ختم کر دی گئی ہیں، جس کے بعد پورے خطے میں معمولات زندگی مکمل طور پر بحال ہو گئے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر کویندر گپتا نے سول اور پولیس انتظامیہ، سیکورٹی ایجنسیوں، عوام اور سول سوسائٹی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ امن، ہم آہنگی اور استحکام کے قیام میں لداخ کے عوام نے مثالی کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام پابندیوں کا ہٹایا جانا اس بات کی علامت ہے کہ عوام کو یوٹی انتظامیہ پر بھرپور اعتماد اور بھروسہ ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے زور دیا کہ امن و استحکام کے تحفظ کے لیے تمام اداروں کے درمیان مسلسل تعاون اور ہم آہنگی ضروری ہے تاکہ عوام کی سہولت برقرار رہے اور کسی بھی ممکنہ خطرے سے پیشگی نپٹایا جا سکے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ منفی اور تخریبی عناصر کے خلاف ہوشیار اور متحد رہے تاکہ خطے کی ترقی اور امن پر کوئی آنچ نہ آئے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ یوٹی انتظامیہ لداخ کی جامع اور پائیدار ترقی کے لیے پرعزم ہے، جس کے تحت شفاف، عوام دوست اور جوابدہ حکمرانی کے ذریعے خطے کے ہر شہری کے لیے محفوظ اور خوشحال مستقبل یقینی بنایا جائے گا۔ کرگل ضلع اور پورے لداخ کے لیے فخر کا موقع اس وقت آئے گا جب یونیورسٹی آف لداخ کے کرگل کیمپس میں رواں ماہ 24 سے 27 اکتوبر تک آل انڈیا انٹر یونیورسٹی نارتھ زون ویمن کبڈی چیمپئن شپ کا انعقاد کیا جائے گا۔ یہ کرگل کی تاریخ میں پہلی مرتبہ قومی سطح پر کسی کبڈی چیمپئن شپ کی میزبانی ہوگی۔ اس سلسلے میں اپنے پیغام میں ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار نے کہا کہ اس قومی مقابلے کا انعقاد نہ صرف کرگل کے لیے باعث اعزاز ہے بلکہ یہ لداخ کے کھیلوں فروغ کی سمت میں ایک تاریخی قدم ثابت ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ اس چیمپئن شپ میں شمالی زون کی تقریباً 42 یونیورسٹیاں حصہ لے رہی ہیں، جن میں جموں کشمیر، پنجاب، اتر پردیش، چندی گڑھ، ہماچل پردیش، ہریانہ اور اتراکھنڈ کی یونیورسٹیاں شامل ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے یونیورسٹی آف لداخ کو اس اہم ایونٹ کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ کرگل میں قومی سطح کے اس طرح کے کھیلوں کے مقابلے سے نوجوان
नौजवानों में खेलों का जज्बा बढ़ेगा और मुस्तकबल में सर्दियों के खेलों समेत दीगर कौमी इवेंट्स के इनेकाद की राह हमवार होगी। उन्होंने मजीद बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख और जिला इंतजामिया करगिल मुश्तरका तौर पर तमाम टीमों के क़याम, सहूलियात और सिक्योरिटी समेत बेहतरीन इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए सरगर्म है। इसके अलावा लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल करगिल भी हर मुमकिन ताउन फराहम कर रही है ताकि ये इवेंट कामयाबी से हमकिनार हो। आखिर में डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार ने चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले तमाम टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि ये मुकाबले न सिर्फ खवातीन खिलाड़ियों के खेल के मेयार को बुलंद करेंगे बल्कि लद्दाख को मुल्क के खेलों के नक्शे पर एक नुमाया मकाम दिलाएंगे। पेश कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जुमे को रायबरेली के हुजूमी तशद्दुद में मारे गए हरि ओम वाल्मीकि के अहल खाना से मिलने फतेहपुर पहुंचे। राहुल गांधी ने मुतासरा के आबाई गाँव तुराब अली कापोरवा में हरि ओम के वालिदैन, भाई और बहन से मुलाकात की। 25 मिनट की मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने अहल खाना को तसल्ली दी और इंसाफ का यकीन दिलाया। मीटिंग से बाहर निकलते ही राहुल गांधी को मीडिया ने घेर लिया। मीडिया से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा, हरि ओम के खानदान को डराया जा रहा है, इन्हें इनके घर तक महदूद रखा जा रहा है। राहुल ने कहा, हुकूमत ने जिला इंतजामिया के जरिए हरि ओम के अहल खाना को उनसे मुलाकात न करने की धमकी दी। ज़बरदस्ती एक वीडियो बनाया गया। हरि ओम के अहल खाना ने मुलाकात के दौरान ये मालूमात शेयर की। राहुल गांधी ने कहा कि घर वाले मुझसे मिलते हैं या नहीं ये अहम नहीं है, अहम बात यह है कि कसूरवारों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। हिज़्बुल्लाह लुबनान के सरबराह शेख नईम कासिम ने एक दस्तखती पैगाम में बेरूत में बरगुजार होने वाले अजीम और वसी इज्तिमा की तारीफ करते हुए कहा है कि वो इज्तिमा पाकीज़गी, ईमान और मज़ाहमत का शानदार मंजरनामा था जिसने हामियों को खुशी दी और मुखालिफिन को गुस्सा दिलाया। यह इज्तिमा बेरूत के स्पोर्ट कम्प्लेक्स में सईद हसन नसरुल्लाह की पहली बरसी के अय्याम में मुनक़्क़िद हुआ। शेख नईम कासिम ने इज्तिमा के शुरका खास तौर पर नौजवानों और इनके अहले खाना की खुली तारीफ की और कहा कि इस शिरकत से सईद मुकावमत की नस्ल में एक नई ताकत का इजाफा हुआ है। उन्होंने शुरका की कसीर तादाद को ताकत और उम्मीद की अलामत करार दिया और कहा कि उन्होंने मुस्तकबल की जानिब बढ़ने का पैगाम दिया। हिज़्बुल्लाह के सरबराह ने इस तंजीम को नौजवानों की तरबियत का मिसाली नमूना करार दिया और कहा कि हिज़्बुल्लाह इसी नौजवानी कुव्वत के साथ फतह हासिल करेगी। ये फतह उन तमाम लोगों तक पहुँचेगी जो अपनी सरजमीन की आज़ादी और इंसानियत के मफाद में हैं। उन्होंने नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहा कि हम तुम्हारे होते हुए सियोनिज़्म, बर्बरियत और अमरीकी साम्राज्य के सामने कभी शिकस्त तस्लीम नहीं करेंगे। ये थे अब तक की खबरें। इसी के साथ मुझे और मेरे साथियों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।